السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، سود کو اسلام میں کب حرام قرار دیا گیا؟ سود کو اسلام میں کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب ہے 9 ہجری کو۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلے مفتی کون سے صحابی تھے؟ سب سے پہلے مفتی کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ سوال نمبر 4، حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی عمر میں بیماری کی آزمائش آئی تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی عمر میں بیماری کی آزمائش آئی تھی؟ جواب ہے 70 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 5، سورۃ ملک انسان کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ سورۃ ملک انسان کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب ہے قبر کے عذاب سے۔ سوال نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نبی نے اپنی تلوار دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نبی نے اپنی تلوار دی تھی؟ جواب ہے حضور پاک نے۔ سوال نمبر 7، اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے ملک شام سے۔ سوال نمبر 8، رمضان المبارک کے کتنے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ رمضان المبارک کے کتنے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی گئی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبیرہ کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے یا کبیرہ کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سوال نمبر 9، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد کس خلیفہ نے بنائی تھی؟ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی مسجد کس خلیفہ نے بنائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق نے۔ سوال نمبر 10، قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے 3۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، شکریہ۔